السلام علیکم ناظرین، میں زینت انصاری۔ تو ناظرین، آج جو ہم ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ اس حوالے سے ہے کہ جو بلوچستان میں ہوا ہے، بہت ہی زیادہ سوشل میڈیا پر وہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک قبیلے کے لوگوں نے ایک لڑکی کو کھڑا کر کے اس کی گولیاں مار دی، صرف اس لیے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اسی حوالے سے کچھ اور باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی اور لڑکا دونوں پہلے سے شادی شدہ تھے، اس کے باوجود بھی دونوں میں ناجائز تعلقات تھے۔ لیکن چاہے جو بھی ہو، اس طرح سے گولیاں مار دینا، کسی کی جان لے لینا، یہ کسی بھی حد تک ٹھیک نہیں ہے۔ اسی حوالے سے آئیے جانتے ہیں ایم قاسمی صاحب کے ذریعے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑوسی ملک کے بلوچستان کے ایک علاقے کی خبر کئی دنوں سے دیکھنے کو مل رہی تھی اور اس پر لوگ اسٹیٹس وغیرہ بھی لگا رہے تھے، تو میں اس خبر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کل کئی لوگوں نے کامنٹ بھی کیا کہ اس خبر پر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تھوڑا سا ریئیکٹ کریں، تو میں نے اس خبر کو پورا پڑھا، سمجھا، تو الگ الگ باتیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں۔ اسی لیے کلیئرلی کسی خبر کو سچ مان کر کوئی بات بولنا یہ تو مناسب نہیں ہوگا۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا، جیسا کہ آپ لوگوں نے وہ وائرل ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں گاڑی میں سے چند لوگ بندوق ہاتھ میں لیے ہوئے اترتے ہیں اور ایک مرد ایک عورت چادر میں لپٹی ہوئی، ایک مرد، وہ دونوں کو سامنے کھڑا کیا جاتا ہے۔ پہلے مرد کو گولیاں ماری جاتی ہیں، پھر اس کے بعد عورت کو بھی گولیاں مار دی جاتی ہیں، اور اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتا ہے۔ کہا جا رہا تھا شروع میں کہ یہ لڑکی جو ہے نا، اس نے لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی، اور یہ وہاں کے قبیلوں کے اور برادریوں کے خلاف، اصول کے خلاف، تو عزت پر بات آئی تو برادری والوں نے، قبیلے والوں نے ان دونوں کو مار دیا۔ پھر بعد میں یہ بات نکل کر سامنے آئی کہ یہ دونوں جو ہے نا شادی شدہ تھے اور گپ چپ طریقے سے شادی کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، دونوں بچوں والے تھے۔ تو بہرحال جو بھی ہو، پہلی بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ عام لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ شادی شدہ بھی تھے اور ناجائز تعلق ان کے اگر آپس میں قائم تھے، اب پولیس ایکچول رپورٹ تو پولیس دے گی کہ کیا صحیح تھا، کیا تھا ایکچول میں، کیونکہ یہ کیس بہت پرانا ہے، 30-35 دن پرانا ہے۔ اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ابھی وائرل ہو گئی ہے۔ دیکھو، اگر کوئی شادی شدہ بھی ہے اور وہ غلط طریقے سے تعلق بنا رہا ہے، یا شادی ہوتے ہوئے اب دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو بھی پرابلم ہے وہ کورٹ کچہری میں سالو ہوگی۔ ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے، اور قرآن و حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہو وہاں کے قانون کو آپ فالو کرو، اور وہاں کے قانون کے ساتھ ساتھ ہر ملک میں ایک، جیسے ہمارے انڈیا میں مسلم پرسنل لا بورڈ ہوتی ہے، شہر قاضی ہوتے ہیں، شرعی عدالتیں ہوتی ہیں۔ شہر قاضی کا کام کیا ہوتا ہے، شرعی عدالتوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو مسئلے ہیں وہ صلح سے سالو ہو جائیں۔ پھانسی اور موت کی سزا یہ تو بہت بات کی چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ کوئی اگر توبہ کر لے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ تو اگر یہ کوئی ایسا اللیگل کام بھی تھا جو شرعی اعتبار سے بھی اللیگل تھا، تو اس کی سزا دینے کا کام وہ شرعی عدالتوں کا تھا، شہر قاضی کا تھا، یا آپس میں دونوں خاندان بیٹھ کر صلح کروا دیتے، جو بھی غلط کام ہو رہے تھے ان کو روکنے کی کوشش کرواتے۔ کسی کو مارنا، اور وہ بھی اس طرح سے، اتنی کرورتا کے ساتھ، اتنی ظلم کے ساتھ، اتنی کہ حدیں کراس کر دی جائیں کہ آپ کھڑا کر کے گولی مار دو، یہ تو شرعی اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ یہ تو ظلم ہے کھلا ہوا، یہ تو ذاتی ہے۔ جبکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر یہ بچوں والی ہے تب بھی اس نے توبہ کر لی تھی اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، اور اس کا جس کے ساتھ چکر چل رہا تھا وہ آدمی اس کو کسی چیز کو لے کر بلیک میل کر رہا تھا، اور وہ اس کو بار بار بلاتا تھا۔ اسی لیے جب اس طرح سے یہ قبیلے والوں نے اس آدمی کو پکڑا اور اس عورت کو بھی بلوایا، تو یہ قرآن لے کر ہاتھ میں آئی اور چادر میں لپٹی ہوئی آئی، اور اس نے یہ کہا کہ میں قرآن کی قسم کھا کر یہ بات کہتی ہوں۔ لیکن وہ لوگ مارنا تو آدمی کو چاہتے تھے، انہوں نے عورت کو بھی اس لیے مارا
تاکہ اگر آدمی کو صرف مار دیں گے تو آدمی کے جو قبیلے والے ہیں وہ عورت کے قبیلے والوں کو نقصان پہنچائیں گے، اس لیے دونوں کو مار دو۔ تو یہ جو بھی کہانی ہو، لیکن مارنا یہ اسلام میں بالکل درست نہیں ہے، جان لینا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ صلح کا اسلام حکم دیتا ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس سے توبہ کروائی جائے، اس کو احساس دلایا جائے۔ ایک تو اس پر بات ہو گئی۔ دوسرا یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کوئی لڑکی تھی جس نے اپنی گھر والوں کی پسند کے خلاف غیر برادری میں بھاگ کر شادی کر لی تھی، تو بھاگ کر شادی کرنے کی وجہ سے لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں کی عزت پر بات آ گئی کہ ہمارا لڑکا غیر برادری میں شادی کر لے، ہماری لڑکی غیر برادری میں شادی کر لے، وہ بھی بھاگ کر۔ تو یہ عزت نفس کی، برادری کی عزت کی بات تھی، انا کی بات تھی، ان کے ریتی رواج کے خلاف بات تھی، تو دونوں نے مل کر لڑکے لڑکی کو سامنے کھڑا کر کے مار دیا۔ تو یہ بھی درست نہیں ہے، کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے۔ دیکھو، لڑکے لڑکی نے اگر بھاگ کر بھی نکاح کریں، سپوز دیٹ، جیسے ہمارے انڈیا میں بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکی بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، تو کر تو وہ نکاح رہے ہیں نا، نکاح کرنے کا طریقہ غلط ہے، لیکن ہے تو وہ نکاح، وہ بھی اس فتنے فساد کے ٹائم میں جب لوگ گپ چپ ناجائز تعلق رکھ سکتے ہوں، گپ چپ طریقے سے ہوٹلوں میں جا کر مستیاں کر سکتے ہوں، گپ چپ طریقے سے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھوم سکتی ہیں لڑکیاں۔ کتنا آسان ہے آج کل کے ٹائم میں نکاح کرنا، آج کل کے ٹائم میں سب سے مشکل ہے۔ اگر آپ گناہ کرنا چاہتے ہو 10 بار آپ 10 الگ الگ لوگوں کے ساتھ منہ کالا کر سکتے ہو، سماج کو بالکل پتہ نہیں چلے گا، لیکن اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہو تو یہ بہت مشکل ہے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے اگر قدم غلط اٹھا بھی رہے ہیں تو وہ صحیح کام کے لیے اٹھا رہے ہیں، غلط کام کے لیے اٹھا رہے ہیں، یہ دیکھنا ہمیں پڑے گا۔ اور اگر وہ صحیح کام کے لیے غلط قدم اٹھا بھی رہے ہیں تو یہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور کس نے کیا ہے؟ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ لڑکی اپنی پسند کے بارے میں بتاتی ہے کہ مجھے وہ لڑکا پسند ہے، لیکن وہ لڑکا بھی راضی ہے اس سے نکاح کرنے کے لیے، لیکن چونکہ وہ غیر برادری میں ہوتا ہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری عزت کی بات ہے، غیر برادری میں اپنی بچی کی شادی کریں گے، اور ہم اپنی لڑکیوں کو دباؤ میں رکھتے ہیں، ان کو دباتے ہیں کہ نہیں وہاں شادی نہیں ہونے دیں گے، ہم تجھے مار تو دیں گے لیکن وہاں تجھے شادی نہیں کرنے دیں گے، جس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ جب لڑکی یہ دیکھتی ہے کہ گھر والے اب کسی بھی طرح سے تیار نہیں ہیں تو پھر وہ بعض دفعہ بھاگ کر لڑکے سے شادی کر لیتی ہے، جو بالکل درست نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھو کہ اس نے نکاح کیا ہے، اس نے حرام کاری نہیں کی، اس نے زنا نہیں کیا، اس نے عیاشی نہیں کی، اس نے مکاری نہیں کی۔ اگر وہ چاہتی تو یہ کر سکتی تھی کہ نہیں دیکھو جان، ہم تو ملتے رہیں گے، ہوٹل میں بھی ملیں گے، باہر بھی ملیں گے، گھومیں گے پھریں گے بھی، لیکن شادی ہم لوگ اپنی اپنی پسند کی کریں گے۔ یہ عیاشی کہلاتی ہے۔ آپ سوچو کہ آپ کی لڑکی اس فتنے فساد کے زمانے میں اگر بھاگ کر بھی وہ شادی کر رہی ہے، چلو کر لی اس نے، لیکن یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے کہ اس کو مار دیا جائے، اس کی جان لینے پہ اتارو ہو جاؤ، آپ اس سے نفرت کرنے لگو، آپ اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کرو۔ جب وہ شروع میں ہی بچے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں وہیں شادی کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے، تو ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ بچہ نکاح کے لیے ضد کر رہا ہے، بچہ کوئی عیاشی کے لیے ضد نہیں کر رہا، نکاح ایک پاکیزہ رشتہ ہے، النکاح نصف الایمان۔ اور آج کل جو لڑکیوں کو اس طرح کے قدم اٹھانے پر گھر والے تو مجبور کرتے ہیں، وقت پر شادی نہیں کرتے، اور اگر وہ کبھی اپنی پسند کا اظہار کر رہی ہوتی ہے تو اس کی پسند کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ پھر اگر غیر برادری میں اگر وہ اپنی پسند کا کوئی لڑکا بتا دے، اللہ اکبر، تو قیامت ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف بیان فرما دیا، قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کلیئر کر دیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے نکاح ہو سکتا ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یہ برادریاں کی تعصب کے لیے نہیں ہے کہ آپ اتنا تعصب اپنے دلوں میں رکھ لو کہ لڑکی اگر ہماری کسی غیر برادری کے لڑکے کو پسند کر رہی ہے تو چاہے کچھ ہو جائے، اس کی جان چلی جائے، لیکن وہاں غیر برادری میں شادی نہیں کریں گے۔ یہ شیطانوں والا راستہ ہے، اسلام والا راستہ نہیں ہے۔ اور اگر اس نے غلط قدم اٹھاتے ہو بھاگ کر نکاح بھی کر لیا تو نکاح کیا ہے اس نے، ہاں طریقہ غلط تھا، جیسے الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا سنت کے خلاف ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہم سنت کے خلاف کرتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے بس، لیکن اس نے نکاح کیا ہے۔ اس فتنے فساد کے ٹائم میں جب منہ کالا کرنا، زنا کرنا بہت آسان ہو، اگر کوئی نکاح کر رہا ہے میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمیں نکاح کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہاں اپنی غلطیوں پر نظر کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ نکاح کی وجہ سے ایسا کانڈ ہوا ہے تو یہ بھی غلط ہے، مارنے کا بالکل اختیار نہیں ہے۔ نکاح کرنے والے لوگ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے طریقہ غلط ہو سکتا ہے، آپ اس پر متنبہ کرو کہ بیٹا یہ طریقہ غلط ہے۔ اور بچے اگر ضد کر رہے ہو اپنی پسند کی شادی کے لیے تو اسلام میں بھی کہا ہے نا کہ لڑکی کی اجازت، جب نکاح ہوتا ہے تو وکیل 2 گواہوں کے ساتھ لڑکی کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا نکاح فلاں کے ساتھ اتنے مہر میں کیا جا رہا ہے، تمہیں قبول ہے؟ اگر لڑکی اس وقت قبول نہ کرے تو نکاح نہیں ہوگا۔ لڑکی کی اجازت کے بغیر تو نکاح ویسے ہی قبول نہیں ہوتا ہے۔
لڑکی کی پسند ضروری ہے، لڑکے کی پسند ضروری ہے. ماں باپ اپنی پسند کو بچوں پر نہ تھوپا کریں. اور اگر بچے کہیں پسند کا اظہار کر رہے ہوں، سماج کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، آپ یہ دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہیں گے. تو بلوچستان میں جو گھٹنا گھٹی ہے یہ انتہائی دردناک، کربناک، المناک، انسانیت سے گری ہوئی ظلم کو بتاتی ہے، کرورتا کو بتاتی ہے. مطلب حد سے گری ہوئی حرکت ہے یہ. اگر کوئی پرابلم تھی، شہر قاضی موجود ہوتے ہیں، شہر عدالتیں موجود ہوتی ہیں، شرعی عدالتیں موجود ہوتی ہیں، کورٹ کچہری موجود ہوتی ہیں. کوئی بھی غیر قبیلے کے لوگوں کو اس طرح سے فیصلہ لینے کی بالکل اجازت شریعت نے نہیں دی ہے. یہ چند باتیں تھیں اس خبر پر جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دیکھا آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں جو چیزیں بھی ہمیں ایم قاسمی صاحب نے بتائی ہیں وہ درست ہیں. اسلام میں اپنی پسند ظاہر کرنا ایک بیٹے کے لیے ایک کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہاں بیٹیوں کو اپنی حدود ضرور پتہ ہونی چاہیے. یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو قدم اٹھا رہے ہیں اس سے ہماری اور ہمارے ماں باپ کی عزت پر آنچ آئے گی. جو اسلام کے خلاف جو ہم کر رہے ہیں وہ اسلام کے خلاف تو نہیں. اسی طرح کی بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں اور دنیا بھر میں اسلام کے رولز کو لے کر باتیں کی جاتی ہیں. ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر اتنا تو فخر ہونا چاہیے، اتنی تو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ جو رولز اللہ نے ہمارے لیے بنائے ہیں ہم ان کو فالو کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کا دھیان رکھیں. اور پیرنٹس کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر ہماری بیٹی کہیں شادی کرنا چاہتی ہے، اس کی مرضی ہے اور وہاں حساب کتاب ٹھیک ہے تو انہیں مان جانا چاہیے. لیکن کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے والا لڑکا اگر اچھا ہے، بہتر ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی ضدوں پر اڑتے ہیں کہ ہمیں یہ شادی نہیں کرنے دینا کسی بھی قیمت پر، چاہے اپنی بیٹی کو جان سے ہی کیوں نہ ماننا پڑے. تو یہ جائز نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے اور ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.